अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली हमारी जो हर फ्राइडे को ज़ूम की क्लास है, ये उसका हिस्सा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जो आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है बीच में से आपको कुछ वॉइसेज़ जो हैं वो आ रही हों क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे इस चैनल के ऊपर आपको आसान कुरान ग्रामर की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अलावा हमारे एक दर्स कुरान की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें वो लोग जिनके पास टाइम नहीं है इस कोर्स को करने का, तो वो खाली वहाँ से कुरान पाक की दर्स की वीडियोज़ देख सकते हैं। और उसके अलावा जो आसान कुरान कोर्स की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सूरह फ़ातिहा से तमाम लेक्चर्स मिलेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, जिससे हम अल्फाज की पहचान करेंगे। जी प्लीज़, अहमद आईडी साहब प्लीज़ पढ़ना शुरू कीजिएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासबूहुम, वो इनको समझता है, अगनिया मालदार, अताफुफ ना मांगना, तारिफुहुम तो उनको पहचान लेगा, सीमाहुम उनकी पेशानियों से इल्हाफन लग लपेट करके, यानी कि वो लग के नहीं मांगते वो लोग। जी हाँ, जिस तरह से हमारे यहाँ ये जो लिहाफ का वर्ड है ना, जो हम सर्दियों में जी ओढ़ते भी हैं, तो ये वहीं जी से ये वर्ड बेसिकली निकला है, यानी कि लग लपेट कर, यानी कि उसको तमाम जगहों से आप जैसे कवर कर लेते हैं। रिबा सूद यतखबतुहु, उसने दीवाना बना दिया हो, मिन्नल मस, छूने से, अहल्लल्लाहु, अल्लाह ने हलाल कर दिया, फंतहा फिर वो रुक गया, मा सलफ जो कुछ गुजर गया। ये इन तमाम अल्फाज में बस जो चंद एक अल्फाज थे, जैसे या सबूहुम, या आज के हमारे सबक में भी मौजूद था कि वो गुमान करते हैं या वो समझते हैं। अगनिया मालदार, बेनियाज, ताफुफ ना मांगना, और ये जो तारीफुहुम वही पुराना वर्ड है। इसके लिए उर्दू में वर्ड जो है आरिफ, वो भी हमें मालूम है कि वो आता है। और सीमाहुम जो है पेशानियाँ। तो इसी तरह से कोई और इसमें इतना मुश्किल वर्ड नहीं था। तो हम अगले पेज पे आ जाते हैं, अगली लाइन पे आ जाते हैं। आप प्लीज सिस्टर रुखसाना पढ़िएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अमरुहु, उसका मामला। सर पेज थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। वो मन आदा, जो कोई फिर गया। यमहकु, वो मिटाता है। युरबी, वो परवान चढ़ाता है। कफ़ारिन असीमिन, ना शुक्रे गुनहगार। ज़ारू, तुम छोड़ दो। फाज़नु, अच्छा, आप आपसे पूछूंगा, आपको याद है यहाँ पे क्या मिटाने की बात हो रही है? यहाँ पे आपने यम हकू का बताया ना, मतलब यम हकू वो मिटाता है। सर गुनाह सूद मिटाना। और सूद की और ज़कात की सिस्टर शायद रुखसाना बात से थी। पूछा था जी। सिस्टर रुखसाना, आप बताइएगा प्लीज। सर गुनाह मिटाना। नहीं, यहाँ पे जो आयत है ना, बेसिकली वो यम हकू अल्लाहु रिबा व युरबी सदाकात, कि अल्लाह ताला अच्छा, जो है वो जो सूद के जाता मामलात है हैं सूद को। उससे मिटा देता है, और युरबी सदाकात, और जो आप तिजारत करते हैं उसको अल्लाह ताला जो है उसमें इजाफा करता है। सही। जी प्लीज। युरबी, वो परवान चढ़ाता है। कफ़ारिन असीमिन, ना शुक्रे गुनहगार। ज़ारू, तुम छोड़ दो। फाज़नु, बस ऐलान है। बेहरबिन, जंग का। तुम अगर तुमने तौबा कर ली। रऊसु अमवालिकुम, तुम्हारे लिए असल माल। अच्छा, ये आप मुझे बताएंगे, ये जो फा जनू है ये उर्दू में कहाँ पे इस्तेमाल होता है? अजान जी, से अजान से ना, अजान में ऐलान किया जाता है ना, तो फा ऐलान जनू किया जाता जी। जी आगे पढ़िएगा। सर पेज थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। जू उसरातिन, तंग दस्त। नज़िरातुन, देखना है, यानी ढील देना और है। ढील देना है, यानी कि देखना है, नाज़िरातुन, ठीक हो गया। जी सिस्टर नसीन, आप नेक्स्ट पेज से शुरू कीजिएगा प्लीज। है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इला मई साराते, इसकी खुशहाली की तरफ। अं तसद्दाकू, ये कि तुम सदका करो। तदा यन तुम बिदई बिदईनी, तुम कोई कर्ज का मामला करो। इला आजालिम मुसम्मा, एक मुकर्ररा मुद्दत तक। अब तुबहु, तुम इसको लिखो। वल यक्तुब, और लिखना चाहिए। ला याबा, वो इनकार नहीं करेगा। वल युम लिली, और इमला करना चाहिए। अलैहिल हक्कु, जिस पर हक है। ला यबखस, वो कमी ना करे। वलीयुहु, उसका सरपरस्त। वस तशहिदु, और तुम गवाह कर लो। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये मुझे बताइएगा कि यहाँ पे जो बात हो रही है कि अल्लाह ताला ने कहा है ना इधर, कि तुम जो हो जब कोई कर्ज का मामला करो तो उसको लिख लिया करो। तो आपको याद है यहाँ पे अल्लाह ताला ने गवाहों की कितनी हमें
کتنے گواہ ہونے چاہیے, کسی کیا ڈائریکشن کیا دی ہیں؟ جی 2 گواہ. 2 گواہ ہونے چاہیے, اور اگر عورتیں ہوں تو 2 عورتیں اور 1 آدمی. ٹھیک ہے. اب آپ سے میں یہ سوال کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو یعنی کہ ایک مرد کی گواہی اور ساتھ 2 عورتیں جو ہیں وہ کیوں گواہی اس طرح سے کیوں کیا؟ اس نے دی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اس قسم کے معاملات میں جو ہیں ان کا اتنا زیادہ وہ فیصلے وغیرہ نہیں کرتی ہیں, اور وہ دوسرا کہ ایک بھول اگر جائے ایک بھول تو جائے دوسری بتا دے. دوسری اسے بتا دے. اگر ایک اس بھول میں جائے 2-3 باتیں اس کے اندر ہمیں ذہن نشین رکھنی ہے کہ یہاں پہ ایک بات تو یہ ہے کہ عورتیں جس طرح سے ابھی بہن نے کہا کہ وہ روزمرہ کے یہ معاملات عام طور پہ معاشی معاملات جو ہیں وہ فیس نہیں کرتی ہیں. زیادہ تر عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھر کے معاملات جو ہیں ان کو دیکھتی ہیں کہ جس دور میں خاص طور پہ آیات آئی ہیں تو اس وقت تو بالکل عورتیں جو تھیں وہ زیادہ تر مرد ہی معاش کی ذمہ داریاں انجام دیتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے, قرآن نے خود ہی بتایا کہ اگر کوئی ان میں سے ایک بھول جائے, کیونکہ ان کے یہ روزمرہ کے معاملات نہیں ہوتے ہیں, تو اگر کوئی ایک عورت بھول جاتی ہے تو دوسری اس کو اس معاملے کے بارے میں وہ یاد دہانی کرا دے گی. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات گواہی کی ہے کسی بھی فائنینشیل ٹرانزیکشن کے حوالے سے ہے, یعنی کہ ہمارے ہاں اگر کوئی کرمنل ایونٹ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے گواہ جو ہے وہ سامنے آئیں گے تو حالات تو واقعات کے مطابق عورت کی گواہی بھی جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ اسی طرح سے معتبر ہوگی جیسے ایک مرد کی گواہی جو ہے وہ ہوتی ہے. یعنی کہ اس سے ہر گواہی کے لیے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ عورت کو تھوڑا سا لوگ جو ہے وہ کہ جی مرد سے عورت کی 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے تو اس سے کوئی مرد کی سپیورٹی نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو ایک آپ جو ان کے حالات و واقعات ہیں اس سچویشن کے مطابق یہ سہولت جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کیا. آل رائٹ جی, نیکسٹ لائن آپ پڑھ لیں 6 رفت. السلام علیکم. شہیدین سے پڑھنا, جی شہیدین ہے. شہیدین 2 گواہ, امراتان 2 عورتیں, تردونا تم آپس میں راضی ہو, انت دلہ احدوہما یہ کہ ان میں سے ایک بھول جائے, یہ عورتوں کے بارے میں. جی ابھی جو بات ہو تدلہ رہی تھی اسی بات کی بات ہے. احداہما یہ کہ ان میں سے ایک بھول جائے, فتذکرہ بس یاد دلا دے, دوسری یاد دلا دے, الاخری دوسری, اذا ما دعو جب بھی بلایا جائے, لا تسمع لا تسمعو تم سستی, حمزہ ہے نا, لا تسمعو جی جی تم سستی صحیح. نہ کرو, اقسطو زیادہ انصاف ہوگا, اقوامو زیادہ درست ہے, ادنا زیادہ قریب ہے, اللہ ترتابو یہ کہ تم شک نہ کرو. آگے جی یہاں پہ ختم ہمارے ہو آج گیا. 2 پیج کیونکہ ہم نے پڑھنے ہوتے ہیں تو وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. ابھی ہمارے میرے خیال میں ہم نے ایک پچھلی دفعہ کا پڑھا ہوا تھا, وہ ہمارا اس کا بھی ٹیسٹ نہیں ہوا ہے, آج یہ والا بھی نہیں ہوا ہے, تو میرے خیال میں نیکسٹ ویک ہمارا جو بھی جیسے 3 ہمارے لیکچرز کمپلیٹ ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کا انشاءاللہ ٹیسٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کر لیں گے. تو یہاں پہ آپ لوگوں میں سے کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو یا کوئی بات شیئر کرنی ہو تو کر لیں, پھر اس کے بعد ہم کلاس کو کلوز کرتے ہیں. ہمارا ٹائم بھی ہو گیا الحمدللہ, 11 بجنے والے ہاں ہیں. جی, بس پیج نمبر مینشن کر دیجیے گا. یہ بس میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب اگر ہم یہ کرتے ہیں نا یہ ورڈز کا میننگ وغیرہ, تو ہم پھر اس آیت کو بھی دہرا دیں کہ جس کی یہ ورڈز ہیں, تاکہ ہمیں وہ بھی ریمائنڈ ہو جائے کہ اس میں کیا بات ہوئی تھی اور کیسے. یہ والی بس چیز بہن میری یہ وہ تو تو ذرا بڑا مشکل ہوگا, یہ تو مشکل کام ہے. اور کئی جگہ پہ وہ اصل میں دیکھیں ہمارے کئی پاس آیتوں اتنا میں ٹائم استعمال نہیں ہو ہوتا. رہے ہیں. آپ کو اگر یاد ہو ہمارا اتنا مطلب میرے خیال میں پچھلے 3-4 پورا مہینہ ہو گیا ہمیں ٹائم نہیں مل سکا نا پچھلے کہ ہم اس سیگمنٹ کو ہم کنڈکٹ کر سکیں. تو اگر ہم ساتھ اور بھی اس میں چیزوں کو ایڈ کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ٹائم زیادہ ہمارا لگ جائے گا. ہم نے میکسیمم میں نے اس کے لیے 7-8 منٹ 10 منٹ جو ہے میں نے رکھے ہوئے ہیں, اور اسی طریقے سے دعا کے لیے بھی 7-8-10 منٹ جو ہے میں نے اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں. تو پچھلے 2 لیکچرز میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2 ویک سے ہم دعا بھی نہیں کر پائے تھے, ہمارے پاس ٹائم نہیں بچ سکا تھا. تو آج الحمدللہ ہم نے دعا بھی کر لی ہے. تو ویسے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میں نے جس طرح سے کہا ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا ساتھ ساتھ ہماری پرانی شروع میں نے یہ آپ لوگوں کو کہا تھا کہ الحمدللہ پورا کا پورا پرانا سورہ فاتحہ سے میرے لیکچرز جو ہیں وہ موجود ہیں. آپ لوگ جو میری درس قرآن والی پلے لسٹ ہے نا, وہاں سے سورہ فاتحہ سے خالی درس کی آپ پلے لسٹ ایٹ لیسٹ, کیونکہ اس میں جو آسان قرآن والی پلے لسٹ ہے اس کے اندر 3 سیگمنٹ ساتھ اور بھی ایڈ اپ ہیں, جس میں حافظ نظر صاحب کا قرآن, مصباح القرآن اور تلاوت ہے قرآن پاک. تو جو درس قرآن ہے اس میں خالی لفظ بلفظ ترجمہ ہے, آپ کم از کم فارغ ٹائم میں اس کو سن لیا کریں. تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی بہت ساری چیزوں کی یاد دہانی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی اور آپ کی ریپیٹیشن جو ہے وہ ہو جائے گی. آلریڈ جی, ہم میرے خیال میں اب اس کلاس کو کلوز کرتے ہیں اور نیکسٹ فرائیڈے کو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ, اور کوشش کیجیے کہ آپ کے جو لوگ ہیں باقی جو پہلے آتے رہے ہیں ان کو بھی, کیونکہ یہ قرآن پاک آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس قسم کا ہے کہ جس میں ہمیں لوگوں کو بار بار جو ہے وہ اپنے ساتھ تھوڑا سا ان کو موٹیویشن دینی پڑتی ہے اور ان کو ہمیں بیک اپ کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے یہ چیز شامل ہے. تو ضرور کوشش کیجیے. ویسے کچھ 2-3 اسٹوڈنٹس کے تو میسج آئے تھے میرے پاس کہ وہ آج اویلیبل نہیں ہے, ان کے کوئی شادی کا فنکشن وغیرہ تھا,
لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ بھی جو آپ کے لیے جن لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے تو ان کو ضرور، اور جو آپ لوگوں میں سے ناغہ کرتے رہے ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز کوشش کریں کہ ریگولر رہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور جو لوگ بعد میں یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے یہ بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیا کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹس سے جو ہے وہ کافی رہنمائی ملتی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے آراء کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل سکے گا. تو بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.